السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی بات کی تھی کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی اور حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، انکار شیطان نے کیوں کیا اور شیطان نے کیا چیلنج کیا اور پھر جنت سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے تو زمین کے کون سے حصے پر اترے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں عرفات کے میدان میں اترے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے کسی مقام پر اور حوا علیہ السلام ہندوستان میں اترے۔ تیسری روایت ہے کہ صفا کی پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام اترے اور حوا علیہ السلام ہندوستان میں اترے۔ اس طرح مختلف اور بھی روایات ہیں، لیکن معتبر روایت یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات بہرحال مکہ کے اندر عرفات یا صفا کی پہاڑی پر ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کا سلسلہ نسب چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا پیدا ہونے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے اور شام کو بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ جو صبح ایک بھائی اور بہن پیدا ہوتا تھا ان کا نکاح ان سے ہوتا تھا جو شام کو پیدا ہوتے اور شام والوں کا صبح والوں سے ہوتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل، جن کا قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ دو بیٹے جب پیدا ہوئے تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ نہایت حسین خوبصورت تھی، تو حابیل کے ساتھ اس کا نکاح ہونا تھا۔ تو قابیل نے اپنے بھائی پر حسد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تو میں نکاح کروں گا، اس سے تم نہیں کر سکتا نکاح۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کرے گا اور جس کی قربانی قبول نہ ہو تو وہ محروم رہ جائے گا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جس کی قربانی قبول ہو جائے تو وہ اس کے مقبولیت کی علامت ہوتی تھی کہ اس کام میں یہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس چیز کی علامت ہوتی تھی۔ تو دونوں نے قربانی کی تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو حسد اور بغض اور عناد کی وجہ سے قتل کر دیا، اور حسد اور بغض اور عناد اسی لڑکی کی وجہ سے تھا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس کے بعد اس کو طریقہ نہیں پتا تھا، کیونکہ پہلا انسان تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جس نے دوسرے کوے کو مارا، پھر اس کو دفن کیا۔ پھر اس نے بھی اپنے بھائی کو دفن کیا اور بہت شرمندہ ہوئے اس بات پر کہ ایک کوا بھی مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے اور میں کوے سے بھی زیادہ حقیر ہوں۔ یہ دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے زیادہ مشہور ہیں، جن میں قابیل قاتل بنا اور حابیل مقتول بنا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے وہ تیسرے بیٹے سے چلی ہے جن کا نام شیش ہے۔ شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر بھی رہے اور ان کے جانشین اور خلیفہ بھی رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام تر اولاد حضرت شیش علیہ السلام سے چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال تک زندگی گزار کر دنیا فانی کو خیرآباد کہہ دیا، اور مکہ میں جبل ابو قبیس کے قریب ان کا مزار وہیں پر مدفن ہے، اور حوا علیہ السلام بھی۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عمر مبارک 2300 سال تھی،
تو ان کی وجہ سے اور باقی مورخین کا جو کہتے ہیں کہ دنیا کو بنے ہوئے 7,000 سال ہو گئے، ان کی تردید ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا 1200 سال کا فاصلہ ہے، جب 2300 سال حضرت شیس علیہ السلام کی عمر ہوگی تو ان کی تردید خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد اس کے پوتے کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی نبوت پائی، اس کے بعد ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، تو ان کا زمانہ تو بہت دور جا کے بنتا ہے۔ تو اس لیے اس قول سے تردید ہو جاتی ہے، اور بعض دوسرے جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی عمر تقریباً 700-800 سال ہے، لیکن یہ دونوں قول کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ تاریخ اقوال ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے دور کے صدیقین میں سے تھے، اس وجہ سے قرآن کریم نے بھی کہا انہ کان واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ حالانکہ اس وقت توحید پرست لوگ تھے سارے، کوئی مشرک، کوئی بت پرست وغیرہ کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا، بلکہ تمام لوگ مسلمان تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا بھی دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے دیگر معاملات کے لیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی پیغمبر انہی کاموں کے لیے بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپس میں کوئی اختلاف نہ کرے اور دنیائی کام بھی حضرت ادریس علیہ السلام سکھائے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کھیتی باڑی کا، باغبانی کا، اسی طرح سلائی کا کام سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے جس نے سیاہ کو کپڑا پہنا، خود بنایا پھر پہنا، اور اس کے بعد لوگوں میں اس کی روایت عام ہو گئی۔ اس سے پہلے کپڑے تو پہنتے تھے لیکن سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے قصوں میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، بہت عبادت گزار تھے اپنے مرد کے، کہ یا اللہ مجھے جہنم کو دکھا دیں تاکہ اس سے ڈر کر میں اور زیادہ عبادت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کی سیر کرائی جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ مجھے اب جنت کو بھی دکھایا جائے تاکہ اس کی خوشی میں زیادہ اور زیادہ عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو جنت میں بھی لے جایا جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جنت میں بھی گھمایا، تو ایک جگہ جا کر حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جب بیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ادریس جانے کا وقت ہو گیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کو ایک دفعہ جنت میں داخل کرتا ہے واپس نہیں نکالتا۔ تو یوں حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں مہیا رہے۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کے مزار کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یمن میں کسی علاقے میں حضرت شیس کے نام سے، حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے کوئی مزار بنا ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں